السلام علیکم ویورز، میں ہوں ہمیشہ کی طرح شیخ محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ایک وقت تھا 2-2.5 لاکھ میں شادی ہو جاتی تھی، اب 1.5 لاکھ میں صرف دلہن تیار ہوتی ہے اور صبح دلہا پریشان گھوم رہا ہوتا ہے۔ راتی ہور سی ہوں ہو رے۔ نواز شریف کو قائد اعظم کے ساتھ محبت کرم کے جرم میں سزا دی گئی۔ قائد اعظم کی تصویر والے نوٹ جمع کیے تھے، کوئی جرم تو نہیں کیا۔ ایک سردار سکھ ٹرین کی کھڑکی سے بولا، یہ کون سا اسٹیشن ہے؟ باہر سے آواز آئی، تھلے آ کے ویکھ لا چول، ایڈا تو نواب، سرکاری نلکے ورگا تیرا ناکے، ڈڈو چرجر ورگا تیرا منہ، سر تے انج پگ بننی ہے جویں جوئاں نوں دم دتا ہویا ہے۔ سردار: او اچھا، فیصل آباد آ گیا۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے، انسان کا اوپر والا ہونٹ جب نچلے ہونٹ سے مل جائے تو بکواس بند ہو جاتی ہے۔ حسرت کی تعریف: کنوارا شادی شدہ کو اور شادی شدہ کنوارے کو جس نظر سے دیکھتا ہے اسے حسرت کہتے ہیں۔ اردو میں ڑ سے کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی جملہ، لیکن اردو کے مشہور شاعر ناصر کاظمی صاحب نے ایک شعر لکھا تھا جو ڑ سے شروع ہوتا ہے، اور یہ شاید وہ پہلا جملہ تھا جو ڑ شروع ہوتا ہے۔ ڑ حرف بد نصیب ہے ناصر میری طرح، اب تک کسی بھی لفظ کے آگے نہ لگ سکا۔ خفیہ کیمرے کی مدد سے لی گئی مرد کے دل کی تصویر۔ افریقہ میں ایک کالے شوہر نے اپنی کالی بیوی کو کالی رات میں کالے سمندر کے پاس بڑے پیار سے پوچھا، ڈارلنگ بیٹھی ہو یا چلی گئی؟ ایک شادی شدہ لڑکی کا شعر: سمندر سے کہہ دو اپنی موجیں سنبھال کے رکھے، زندگی میں طوفان لانے کے لیے سسرال والے ہی کافی ہیں۔ دلہا نے اپنے بکرے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے اور دلہن نے اپنے بکرے پر، دونوں کا مقدر ایک ہی ہے، قربانی۔ اس نے اپنی بائی سائیکل پارلیمنٹ ہاؤس کے جنگلے کے ساتھ پارک کی اور پیدل چل پڑا۔ پولیس والے نے آواز دی، او پاگل، تم نے یہاں بائی سائیکل کیوں کھڑی کی ہے؟ یہ وی آئی پی روڈ ہے، یہاں سے ایم این اے گزرتے ہیں، کبھی کبھی وزیر اعظم اور صدر صاحب بھی۔ وہ معصومیت سے بولا، بھائی میں نے بائی سائیکل کو تالا لگا دیا ہے۔ شادی میں کھانے کے وقت ایک آدمی کو پلیٹ نہیں ملی، وہ جولی میں کھانا ڈالنے لگا۔ لوگوں نے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ آدمی بولا، داغ تو چلا جائے گا لیکن یہ وقت پھر نہیں آئے گا۔ پنجاب یونیورسٹی کی لڑکیوں کی اردو: ارم، آج ہمارے گھر بکری کا بیٹا آیا ہے۔ پہلی عورت: شادی کے شروع میں میرے میاں بھاگ بھاگ کر میری ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ دوسری عورت: تو اب کیا ہوا؟ پہلی عورت: اب فرمائش سنتے ہی بھاگ نکلتے ہیں۔ صحت کے متعلق ایک کانفرنس میں ایک مقرر نے کہا، وہ کون سی خوراک ہے جس کو کھانے کے بعد انسان برسوں تک اس کے اثرات کو برداشت کرنا پڑتا ہے؟ طویل وقفے کے بعد ایک بوڑھے آدمی نے کہا، نکاح کے چھوارے۔ شوہر نے بات کی، بیگم نے اختلاف کیا۔ شوہر نے دلیل دی، بیگم نے بحث شروع کر دی۔ شوہر نے دھیمی آواز میں سمجھانے کی کوشش کی، بیگم نے چیخنا شروع کر دیا۔ شوہر تنگ آ کر خاموش ہو گیا، بیگم نے رد عمل نہ دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ شوہر نے معافی مانگی اور سب صحیح ہو گیا۔ ٹیچر، اردو میں ٹرانسلیٹ کرو۔ ڈیئر لک ایٹ دیٹ گرل، شی از بیوٹیفل۔ اسٹوڈنٹ: یعنی بچی چیک کر، تباہی ہے تباہی۔ پروفیسر:
ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ کے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شاگرد: سر جی، ہمارا خیال ہے کہ ہمیں پڑھائی میں وقت ضائع کیے بغیر عورت کی تلاش کرنی چاہیے۔ میں نے ان چھٹیوں میں اتنا سو لیا ہے کہ اب تو میرا خواب بھی ریپیٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ شرارتی کاکا کو گھر والوں کی طرف سے 100 روپے ملے۔ وہ مشہور ہوٹل میں کھانا کھانے گیا اور پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ 300 روپے کا بل بنا۔ کاکا نے مینیجر سے کہا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ مینیجر نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ شرارتی کاکا نے پولیس والے کو 100 روپے دیے اور چھوٹ گیا۔ اس کو کہتے ہیں فائنینشیل مینجمنٹ وداؤٹ MBA۔ شہری لڑکی کی شادی گاؤں میں ہو گئی۔ اس کی ساس نے بھینس کو چارہ ڈالنے کا کہا، مگر اس کے منہ میں جاگ دیکھ کر وہ واپس آئی۔ ساس نے پوچھا، کیا ہوا بہو، ایسے ہی واپس آ گئی؟ بہو: بھینس ابھی برش کر رہی ہے ماں۔ ایک عورت نے مصور سے اپنا پورٹریٹ بنوایا، پھر کچھ سوچ کر مصور سے کہا کہ گلے میں 9 لاکھ ہار بھی بنا دو۔ تصویر بنانے کے بعد مصور نے پوچھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ عورت: اگر میں مر گئی تو یہ دوسری شادی کر لیں گے، نئی والی آئے گی تو یہ ہار ڈھونڈے گی، اور جب یہ ہار نہیں ملے گا تو دونوں میں جھگڑا ہوگا، تب میری روح کو بہت سکون ملے گا۔ لیڈی ڈاکٹر: یہ تم میرے کلینک کے باہر کھڑے ہو کر عورتوں کو کیوں گھورتے رہتے ہو؟ پپو: آپ ہی نے تو کلینک کے باہر لکھا ہوا ہے، خواتین کو دیکھنے کا وقت 7 سے 9 بجے تک ہے۔ امی: مبارک ہو، لڑکے والوں کو تم بہت پسند آئی ہو۔ میں: کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو ان سے کوئی بات ہی نہیں کی تھی، پھر کیسے پسند آ گئی میں؟ امی: بس اس لیے تو پسند آ گئی۔ اکثر کہتے ہیں کہ ایک ذرا سی بات پر تعلقات ٹوٹ گئے، لیکن ایک ذرا سی بات کے پیچھے بھی بہت بڑی باتیں ہوتی ہیں، مثلاً گڈ نائٹ کہنے کے بعد بھی آن لائن رکھنا۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ کمنٹ کریں اور بتائیں کون سا جوک سب سے اچھا لگا آپ کو۔ ہاں، ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور ہاں، ایک بات ضروری کہ آپ آگے زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔